بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 54 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو وضعف منع افع سے لے کر مثل ماہ وجور تک پڑھیں گے۔ وضعف منع افع، افع کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف قرار دیا ہے۔ اسم للحیت، جو کہ سام کا نام ہے، علازام وصفیت ہی، ان کے وصفیت کے گمان پر، لتوہم اشتقاق ہی من الفاوت، اور فاو سے ان کا اشتقاق کے توہم کی وجہ سے، التی ہی الخبث، جو کہ خبث کو کہتے ہیں۔ وکذالک منع اجدل للصقر، اور اسی طرح اجدل کو غیر منصرف پڑھنا بھی ضعیف ہے، للصقر جو کہ شکر کو کہتے ہیں، علازام وصفیت ہی، ان کے وصفیت کے زعم پر، لتوہم اشتقاق ہی من الجدل، اور جدل سے ان کا مشتق ہونے، اشتقاق کی توہم کی وجہ سے، اور جدل سے ان کے اشتقاق کے توہم کی وجہ سے، بمعنی القوت، بمعنی قوت، جدل کہتے ہیں قوت کو۔ وَأَخْيَلٍ، اور اخیل جو ہیں یہ ان کو بھی غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، للطائر، جو کہ پرندے کا نام ہے، ای لطائر ذی خیلان، اس پرندے کو کہتے ہیں جو کالے داغ والا ہو، علی زعم وصفیت ہی، ان کے وصفیت کے گمان پر، لتوہم اشتقاق ہی من الخال، اور خال سے ان کے اشتقاق کے توہم کی وجہ سے، ووجہ عضوف منع صرف فی هذه الاسماء، اور غیر منصرف کے ضعیف ہونے کی وجہ ان اسماء میں عدم الجزم، وہ یقین کا نہ ہونا ہے، بکونہا اوصافا اصلیتا، انہیں وصف اصلی میں یقین نہ ہونا ہے، وصف اصلی میں یقین نہ ہونا ہے۔ فإنها لم يقصد بها المعانی الوصفیۃ مطلقا، کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ وصف والے معنی کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا گیا ہے، لا فی الاصل، نہ کہ نام بننے سے پہلے، ولا فی الحال، اور نہ نام میں استعمال ہونے کے بعد، مع باوجود اس کے کہ ان الاصل فی الاسم الصرف، کہ اسم میں اصل ہے منصرف ہونا۔ التانیث بالتاء، یہاں سے مصنف جو ہے غیر منصرف کے اسباب منصرف میں سے تیسرا سبب بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں، التانیث اللفظی، کہ تانیث لفظی، الحاصل، جو کہ حاصل بالتاء، تا کے ساتھ، لا بالالف، اور الف کے ساتھ حاصل نہ ہو، فإنه لا شرط له، کیونکہ تانیث لفظی بالالف اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، شرط ہو فی، اور تانیث لفظی بالتا کے لیے شرط جو ہیں وہ یہ ہے، سببیت منع صرف، منع صرف کے سبب بننے کے لیے، العالمیت، عالمیت شرط ہیں، تانیث لفظی کے لیے عالمیت شرط ہیں، ای عالمیت الاسم المؤنث، یعنی اسم مؤنث کا عالم ہونا، مؤنث کے لیے علم کا ہونا، لیصیر التانیث، تاکہ تانیث جو ہو جائے لازماً لازم، لأن العلامہ، کیونکہ لأن العلامہ محفوظۃ عن التصرف بقدر الامکان، بقدر الامکان جو ہیں اعلام جو ہیں تغیر و تبدیلی اور تصرف سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْعَالَمِيَّةَ وَضْعٌ ثَانٍ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عالمیت جو ہیں یہ وضع ثانی ہوتی ہیں۔ وَكُلُّ حَرْفٍ، اور ہر وہ حرف، وضعت الکلمۃ علیہ، کہ اس کو ہوتے ہوئے کلمہ وضع کیا جائیں، لا ينفك عن الکلمۃ، تو وہ حرف کلمے سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وتانیث المعنوی کذالک، اور تانیث معنوی بھی اسی طرح ہے، ای کالتانیث اللفظی بالتاء، جس طرح کے تانیث بالتاء، تانیث لفظی بالتاء جو ہیں، فی اشتراط العالمیت فی ہے، تانیث معنوی ہو یا تانیث لفظی ہو، تانیث لفظی بالتاء والی اس کے لیے عالمیت شرط ہیں، الا ان بینہما فرقا، لیکن ان دونوں میں فرق ہیں، فإنہا فی التانیث اللفظی، کیونکہ تانیث لفظی میں جو بالتاء، جو تانیث لفظی ہو تا کے ساتھ ہو، شرط لوجوب منع الصرف، منع صرف کے وجوب کے لیے جو شرط ہیں یہ
عالمیت کی جو شرط ہیں یہ وجوب کی ہیں. وفی المعنوی شرط لجوازہ، اور عالمیت کی شرط جو تانیث معنوی میں ہے وہ عالمیت کی شرط جواز کی شرط ہے. ولا بد فی وجوبہ من شرط آخر، تانیث معنوی کے لیے عالمیت کی جو شرط وجوب ہیں اس کے لیے ایک اور شرط ہیں، کما اشار الیہ، جس کے لیے اشارہ کیا ہے مصنف نے. وشرط تختم تاثیرہ، تختم کا معنی ہے وجوب، یعنی تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کی جو شرط ہیں، ای شرط وجوب تاثیر تانیث المعنوی، کہ تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کی شرط فی منع صرف میں احد الامور الثلاثہ، تین امور میں سے ایک امر ہے. نمبر ایک، زیادت علی الثلاثہ، ای زیادت حروف الکلمۃ علی ثلاثۃ، کہ تین حروف سے زیادہ کلمے میں حروف ہو، مثل زینب، جس طرح کہ زینب ہے. او تحرک الحرف الاوسط من حروفها الثلاثۃ، یا تین حروف میں سے درمیان والا حرف متحرک ہو، جس طرح کہ سقارا، قاف متحرک ہے. او العجمۃ، یا عجمہ ہونا شرط ہے وجوب ہے، مثل ماہ و جورہ، جس طرح کہ ماہ اور جورہ میں یہ عجمہ ہے. تو یہ عالمیت شرط وجوب تب بن سکتا ہے جب ان تین امور میں سے ایک امر پائے جائیں، تو تانیث معنوی کے لیے عالمیت شرط وجوب بن جائے گی. اور ورنہ اس کے علاوہ جو ہیں اگر یہ تین شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر جواز کی شرط ہو سکتی ہے، وجوب کی شرط نہیں ہو سکتی. وضع منع افعا، یہاں سے مصنف جو ہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ افعا، اجدل اور اخیل کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے. اس کی وجہ بھی بیان فرمائیں گے. شارح فرماتے ہیں کہ افعا مشتق ہے فاوتن سے، اور فاوتن کا معنی ہے خبث. تو افعا کا معنی ہوا خبث، یعنی زیادہ خبث والا ہونا. تو یہ خبث ایک وصف ہے، بعد میں نام بن گیا اقسام کا. اور اجدل مشتق ہے جدلن سے، جدلن کا معنی ہے قوت، تو اجدل کا معنی ہوگا اقوا، یعنی زیادہ قوت والا ہونا. تو یہ بھی ایک وصف ہے، بعد میں شکرے کا نام بن گیا. اخیل مشتق ہے خالن سے، اور خال کا معنی ہوتے ہیں سیاہ داغ، سیاہ داغ کو کہتے ہیں. تو اخیل کا معنی ہوگا یعنی سیاہ داغ والا ہونا، اور بعد میں پرندے کا نام بن گیا، اس پرندے کا نام بن گیا جس میں سیاہ داغ ہوتے ہیں. چونکہ ان میں وصف اصلی پایا جاتا ہے اس لیے ان کو غیر منصرف پڑھتے ہیں. لیکن ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اسماء میں وصف اصلی کا یقینی علم نہیں ہے، کیونکہ ان کا استعمال وصفی معنی میں، یعنی وصف والے معنی میں کبھی بھی ثابت نہیں ہے، نہ نام بننے سے پہلے اور نہ نام بننے کے بعد. اس لیے یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ افعا مشتق ہے فاوتن سے، اجدل مشتق ہے جدلن سے، اور اخیل مشتق ہے خالن سے. وضعف منع افعا اسما للحیۃ علی زعم وصفیتہ، اور افعا کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، یہ نام جو کہ نام ہے سام کا، علی زعم وصفیتہ، وصفیت کے گمان پر، یعنی یقین نہیں ہے. لتوہم اشتقاقہ من الفاوا، اور اشتقاق میں بھی توہم ہے، یقین نہیں ہے ان کے فاوتن سے مشتق ہونے کے توہم کی وجہ سے. التی ہی الخبث، جو کہ خبث کو کہتے ہیں. وکذالک منع اجدل للصقر، اور اسی طرح اجدل کو غیر منصرف پڑھنا یہ بھی ضعیف ہے، یہ نام ہے شکر کا، علی زعم وصفیت ہی، وصفیت کے گمان پر. لتوہم اشتقاقہ من الجدل، اور ان کے بارے میں، ان کے اشتقاق کے بارے میں بھی توہم ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ جدل ان سے مشتق ہیں. بمعنى القوت، جو کہ قوت کو کہتے ہیں. واخیل للطائر، اور اخیل پرندے کو کہتے ہیں، یعنی اس پرندے کو جو سیاہ داغ والا ہو. علی زعم وصفیت ہی، یہ ان کا غیر منصرف پڑھنا بھی ضعیف ہے کیونکہ ان کے وصفیت کے بارے میں بھی زعم ہے، گمان ہے. لتوہم اشتقاقہ من الخال، ان کے اشتقاق کے بارے میں بھی یقین نہیں ہے کہ یہ خال ان سے مشتق ہیں. ووجہ ضعف منع صرف، اور غیر منصرف کے ضعیف ہونے کی وجہ ان اسماء میں عدم الجزم، یقین کا نہ ہونا ہے ان کے اوصاف اصلی کے متعلق.
یعنی وصف اصلی نہیں کہا جا سکتا یقین کے ساتھ. فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية، تو ان کے ساتھوں وصف والے معنی کا کبھی بھی ارادہ نہیں کیا گیا ہے. ان الفاظ کے ساتھوں کبھی بھی وصف والے معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے مطلقاً، بالکل کبھی بھی. لا فی الاصل، نہ تو نام بننے سے پہلے، ولا فی الحال، اور نہ نام میں استعمال ہونے کے بعد. مع ان الاصل فی الاسم الصرف، یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ان اسماء میں وصف اصلی یقینی نہیں ہے اور اسی طرح وصف اصلی نہ ہونا بھی یقینی نہیں ہے، تو پھر ان کا منصرف ہونا اور غیر منصرف ہونا برابر ہے، تو پھر ان کے منصرف ہونے کو اصل اور غیر منصرف کو ضعیف کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے غیر منصرف کے ضعیف ہونے کی وجہ تو ابھی گزر چکی ہے، کہ جو ہم نے بیان کر دیا کہ ان کے وصف کے بارے میں گمان ہے، یقین نہیں ہے. یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس سے مشتق ہیں اور یہ ان میں یہ وصف والا معنی پایا جاتا ہے. اور غیر ان کو اس کے منصرف ہونے کو اصل ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مورب میں اصل منصرف ہونا ہے، کیونکہ وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ غیر منصرف جو ہے یہ محتاج ہوتا ہے سبب کا. التانیث بالتاء، ہاں یہ ترجمہ رہ گیا. مع ان الاصل فی الاسم، باوجود اس کے کہ اسم میں جو اصل ہے وہ منصرف ہونا ہے، یعنی منصرف پڑھنا یہ اصل ہے. التانیث بالتاء، یہاں سے مصنف جو ہے تیسرا سبب شروع کر رہے ہیں اسباب منصرف میں سے، کہ التانیث، وہ تانیث ہے، اللفظیو، تانیث لفظی مراد ہیں، الحاصل بالتاء، جو کہ تا سے حاصل ہو نہ کہ الف سے. تو اس سے الف والا تانیث وہ نکل گیا، وہ بھی تانیث لفظی ہوتا ہے. فإنه لا شرط له، کیونکہ تانیث بالالف کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ایک سبب قائم مقام دو کے ہیں. شرط ہو، اور تانیث لفظی بالتاء کے لیے شرط ہیں فی سببیت منع صرف، یعنی اسباب منع صرف میں سے سبب بننے کا، غیر منصرف کے سبب بننے کا جو شرط ہیں وہ علمیت ہیں. یعنی تانیث لفظی بالتاء، یہ اگر ان میں علم ہے تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب بن سکتا ہے، ورنہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا. تو یہ عبارت جو ہے یہ سوال مقدر کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ تانیث بالتاء کے لیے علمیت شرط ہے، درست نہیں، کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے کہ تانیث بالتاء موجود ہیں لیکن علمیت نہیں ہے. جیسے ضاربۃن، تو تانیث بالتاء ہے لیکن علمیت نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تانیث بالتاء کے لیے علمیت ہونا تب شرط ہے جبکہ وہ سبب منع صرف بن رہی ہو، اور ضاربۃن میں علمیت نہیں ہے کیونکہ اس میں تانیث جو ہے منع صرف کے لیے سبب نہیں بن رہی. العلمیت ای علمیت الاسم المؤنث ہے، کہ اسم مؤنث کی علمیت ہو. لیصیر التانیث لازما، تاکہ تانیث جو ہے اس کے ساتھ لازم ہو جائے، کیونکہ جب ایک نام بن گیا تو نام بننے کے بعد وہ تا اس سے ہٹ نہیں سکتی، تانیث جو ہے اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے. لأن الاعلام محفوظۃ عن التصرف بقدر الامکان، کیونکہ اعلام جو ہیں یہ بے قدر الامکان تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اعلام جو ہے یہ محفوظۃ عن التصرف ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عالم ہے لیکن اس میں تصرف واقع ہوا ہے، جس طرح کے ترخیم منادہ میں ہوتا ہے، یا منصور کو یا منصوب پڑھتے ہیں، یا عثمانوں کو یا اسمو پڑھتے ہیں، تو عالم میں تصرف واقع ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ عالم جو ہے محفوظ عن التصرف رہتے ہیں، اس سے مراد بے قدر الامکان محفوظ ہوتے ہیں، یعنی جہاں گنجائش ہو. اور ترہیم منادہ میں گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جلدی پڑھنا مقصود ہوتا ہے. وَلِأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ وَضْعٌ ثَانٍ، اور علمیت جو ہیں یہ وضع ثانی ہوتی ہیں، کسی چیز کی وضع ثانی ہوتی ہیں، دوسری مرتبہ وضع ہوتی ہیں. وَكُلُّ حَرْفٍ، اور ہر وہ حرف وضعت الکلمۃ علیہ، کہ کلمہ اس کے ہوتے ہوئے وضع کیا جائے، کہ وہ بھی موجود ہو ساتھ ہوں. لا ينفك عن الکلمۃ، تو یہ جدا اس سے پھر نہیں ہو سکتا. وَالتَّانِیثُ الْمَعْنَوِیُّ كَذَلِكَ، اور تانیث معنی بھی اسی طرح ہے، تانیث اللفظی بالتاء فی اشتراط العالمیت فیہ، اس میں بھی عالمیت شرط ہیں
الا ان بینہا فرقا، لیکن ان دونوں میں فرق ہیں. فإن فی التانیث اللفظی بالتاء شرط لوجوب منع الصرف، غیر منصرف کے لیے تانیث لفظی بالتاء میں عالمیت شرط وجوب کی ہے. وفی المعنوی شرط لجوازہ، اور تانیث معنوی میں عالمیت شرط جواز کی ہے. تو یہ فرق ہیں. ولا بد فی وجوبہ من شرط آخر، عالمیت جو ہے تانیث معنوی کے لیے شرط ہو سکتا ہے، وجوب کا شرط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور شرط ہے. کما اشار الیہ، جس طرح کہ اس قول کے ساتھ اشارہ کیا ہے. وشرط تحتم تاثیری، کہ تانیث معنوی کی تاثیر کے وجوب کی جو شرط ہے. تحتم کا معنی ہے وجوب. ای شرط وجوب تاثیر التانیث المعنوی فی منع صرف، کہ غیر منصرف میں یعنی تانیث معنوی کی تاثیر کی وجوب کی جو شرط ہیں غیر منصرف میں، وہ احد الامور الثلاثہ ہیں، تین امور میں سے ایک امر ہے. نمبر ایک زیادت علی الثلاثہ، کہ یا تو تین سے زیادہ الفاظ ہوں، حروف ہوں، جس طرح کہ تین سے زیادہ حروف ہوں، الفاظ نہیں، تین سے زیادہ حروف ہوں. اے زیادت حروف الکلمۃ علی ثلاثۃ مثل زینب، جس طرح کہ زینب میں تین سے زیادہ حروف ہیں، 4 حروف ہیں. او تحرک الحرف الاوسط، یا 3 حروف ہو لیکن درمیان والا متحرک ہو، مثل سقرہ، جس طرح کہ سقرہ میں. اب العجمۃ، یا عجمہ ہو، مثل ماہ و جورا. تو اس میں عجمہ ہے اور تو علمیت بھی ہیں. تو یہاں پر جو علمیت ہیں یہ وجوب کی شرط ہیں. تو معلوم ہوا کہ تانیث معنوی کے لیے بھی علمیت شرط کے وجوب بن سکتا ہے، لیکن وہ تب بن سکتا ہے جب یہ 3 شرائط میں سے 3 امور میں سے ایک امر پائی جائیں، تو پھر علمیت شرط وجوب کی بن جائے گی. ورنہ ان کے بغیر، ان 3 امور کے بغیر جو ہیں تانیث معنوی کے لیے جو علمیت کی شرط ہیں وہ جواز کی ہوتی ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے وضعف منع افعى سے لے کر مثل ماہ و جورا تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.